اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 11ویں جماعت کے عزیز بچوں السلام علیکم۔ کل کی ویڈیو کلاس میں ہم نے ڈاکٹر سر محمد اقبال کی 2 غزلوں کی تشریح کی اور وہ 2 غزلیں مکمل ہوئی۔ تو آج ہم نے اس لیسن کی جو مشقی سوالات ہیں تو وہ کریں گے۔ اگر آپ پیج نمبر اپنی ٹیکسٹ بک کا 131 نکالیں گے تو ہم یہ مشقی سوالات اس پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو پہلا جو اس میں مشقی سوال ہے وہ آنکھ کی ہے سرمئی افرنگ سے ہی روشن، پر کار و سخن ساز ہے نمناک نہیں ہے۔ تو اس شعر میں وہ آنکھ سے کیا مراد؟ آنکھ سے مراد کس کی آنکھ ہے؟ تو کوشچن نمبر 2 ہے اس میں بہا والا شاعر تشریح کیجیے۔ تو اس میں اس نے 2 شعر دیے ہیں، ان کی تشریح کرنی ہے۔ بہا والا شاعر کا نام بھی اس میں آپ کو لینا ہے، یہ کس شاعر کی شعر ہے۔ تو پہلا شعر، کب تک رہے محکومی انجم میں میری خاک، یا میں نہیں یا گردش افلاک نہیں ہے۔ تو دوسرا شعر ہے، قناعت نہ کر عالم رنگ بو پر، قناعت نہ کر عالم رنگ بو پر، چمن اور بھی ہیں آشیاں اور بھی ہیں۔ تو تیسرا جو سوال اس کا ہے، شاعر دوسری غزل میں کس سے مخاطب ہے؟ جو ہم نے دوسری غزل ڈاکٹر اقبال کی پڑھی تو اس میں شاعر کس سے مخاطب ہے؟ تو تیسرا اس کا جو سوال ہے، اقبال کے حیات اور ادبی کارناموں پر نوٹ لکھیے۔ تو یہ اقبال کی حیات اور ادبی کارناموں پر نوٹ لکھنا ہے۔ تو یہ ہم نے پہلے پڑھا ہے اور آپ کو ایک PDF کی صورت میں آپ نے اقبال کی حیات اور ادبی کارناموں کو ہم نے بھیج دیا ہے۔ تو تیسرا ہے قواعد، اشتعارہ کے معنی مانگ لینا یا پھر مستعار لینا۔ علم البیان میں اشتعارہ اس معنوی صنعت کو کہتے ہیں جس میں کسی لفظ کے حقیقی معنی کو مجازی بنا کر دوسری چیز کے بدلے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلا تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ تو اس شعر میں نوجوان کے بدلے شاہین استعمال ہوا ہے اور شاہین حقیقی معنی کو مجازی پیش بنا کر کیا گیا ہے، یہ اشتعارہ ہے۔ تو جو پہلا ہمارا کوشچن ہے اس کا، وہ آنکھ ہے کہ سرمئی افرنگ سے ہے روشن، پر کار سخن ساز ہے نمناک نہیں ہے۔ تو کوشچن ہے، اس شعر میں وہ آنکھ سے مراد کس کی آنکھ ہے؟ تو جواب اس کا ہے، اس شعر میں وہ آنکھ مراد یورپی تہذیب کی آنکھ ہے۔ تو وہ آنکھ سے مراد یورپی تہذیب کی آنکھ ہے۔ تو دوسرا ہے، بہا والا شاعر تشریح کیجیے۔ تو شعر کیا ہے، کب تک رہے محکومی انجم میں میری خاک، یا میں نہیں یا گردش افلاک نہیں ہے۔ تو یہ ڈاکٹر سر محمد اقبال کی غزل کا ایک شعر ہے۔ اس میں ڈاکٹر علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ میری قوم یعنی مسلمان کب تک ستاروں کے نظام یعنی جوتش، نجوم اور ستارہ پرستی جیسی توہمات میں مبتلا رہے گی۔ یہ نظریہ انسان کو جدوجہد سے روکتا ہے، اس لیے اقبال یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جب تک وہ زندہ رہیں گے اس نظریے کے خلاف جہاد کرتے رہیں گے۔ یعنی کہ جو جوتش پرستی یا نجوم یا ستارہ پرستی ہے، تو ان توہمات کے خلاف اقبال جہاد کرتے رہیں گے۔
تو اس کوشچن کا دوسرا شعر جو ہے، قناعت نہ کر عالم رنگ بو پر، چمن اور بھی ہیں آشیاں اور بھی ہیں. قناعت نہ کر عالم رنگ بو پر، چمن اور بھی ہیں آشیاں اور بھی ہیں. تو اس شعر میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے انسان، تو صرف اسی رنگ و بو کی دنیا پر قناعت کر کے مت بیٹھ. یعنی کہ تو اسی دنیا کی رنگ بو کی پر قناعت کر کے مت بیٹھ، اور یہ خیال نہ کر کہ ایک ہی دنیا ہے، بلکہ اس کے علاوہ اور بھی چمن اور آشیانے ہیں. اس دنیا کے علاوہ اور بھی چمن اور آشیانے ہیں، تیرے ٹھکانے ہیں، جن کے پھولوں کا رنگ اور بو تجھے دیکھنا ہے. یعنی کہ تم کو اور بھی پھولوں کا رنگ اور بو دیکھنی ہے، اور جن میں تجھے زندگی بسر کرنی ہے. اس لیے دنیا کو سب کچھ نہ سمجھ، بلکہ دوسری دنیا کے لیے یعنی عاقبت کو حاصل کرنے کی کوشش کر. یعنی کہ اس دنیا کے بعد آپ کو دوسری دنیا میں جانا ہے، اس کے لیے اس زندگی میں تقدو کر. تو سوال نمبر تیسرا اس کا، شاعر دوسری غزل میں کس سے مخاطب ہے؟ تو جو دوسری غزل اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی، تو اس میں اقبال کس سے مخاطب ہے؟ اقبال کی یہ غزل بال جبریل کی مشہور و مقبول غزلوں میں سے ایک غزل ہے. اس غزل میں اقبال ابن آدم خاص کر مومن صفت انسان سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں. تو اس غزل میں اقبال انسان سے مخاطب ہے، خاص کر مومن صفت انسان سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ تو اپنے اندر جذبہ خودی، حوصلہ اور ہمت پیدا کر، اور اس کائنات کا مطالعہ کرنے کے بعد خالق کائنات یعنی کہ اللہ ذوالجلال کی معرفت حاصل کر. تو اس طرح سے ہم نے یہ اقبال رحمۃ اللہ کی دونوں غزلیں اقدام پذیر ہوئی. تو تیسرا کوشچن جو ہے، اقبال حیات اور ادبی کارناموں پر نوٹ لکھیے. تو یہ آپ خود لکھ سکیں، اور میں نے آپ کو یہ واٹس ایپ کے ذریعے بھی بھیج دیا ہے، تو آپ اس کو اپنی کاپی میں درج کر سکتے ہیں تاکہ وقت ضرورت آپ کو یہ کام آ سکے. امید ہے کہ آپ یہ اپنی کاپی پر ضرور لکھیں گے. باقی والسلام.